میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، میں غلام خواجہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو، خیر جو چاہو تو خیر البشر کی بات کرو. نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو، خیر جو چاہو تو خیر البشر کی بات کرو. حجر کے بھیس میں یاقوت کو حجر نہ کہو، حجر کے بھیس میں یاقوت کو حجر نہ کہو، بشر کے روپ میں لا کل بشر کی بات کرو. اور سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، وہ کم نظر ہے کسی دیدور کی بات کرو. یا رسول اللہ، زمزم و کوثر و تسلیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسلیم نہیں لکھ سکتا. یا نبی، آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں 7 سمندر نچوڑ لوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. اگر میں خاموش رہوں تو ہی سب کچھ، جو کچھ کہا تیرا حسن ہو گیا محدود. مظہر حق رہبرے جنو بشر یا غوث پاک، مظہر حق رہبرے جنو بشر یا غوث پاک، میں فدا ماں باپ قربا گھر کے گھر یا غوث پاک. کمال حسن مطلق ہے سراپا غوث اعظم کا، نظر بے قید کر اور دیکھ جلوہ غوث اعظم کا. نہ جانے کتنے لی میں نے بلائے اپنی قسمت کی، مقدر سے جو دامن ہاتھ آیا غوث اعظم کا. تمہارے زیر اثر بحر و بر غریب نواز، تمہارے زیر اثر بحر و بر غریب نواز، خدائی ساری ادھر تم جدھر غریب نواز. تمہارے زیر اثر بحر و بر غریب نواز، خدائی ساری ادھر تم جدھر غریب نواز. ہزار بار غریبوں سے روٹھ جائے کوئی، نہیں ہے فکر نہ روٹھے اگر غریب نواز. انتہائی محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ وبارک وسلم. اللہ پاک کا عظیم احسان، ہم پونا کے بھوانی پیٹ کی ایک قدیم معروف و مشہور مسجد روشن مسجد میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں
मजालिस को सजाए हुए हैं। अल्लाह पाक का अज़ीम एहसान कि हमको ये सादत हासिल है। पूना शहर में बहुत सारी मस्जिदों में मुहर्रम की, रबीउल अव्वल की मजलिसें होती है, लेकिन इस मर्तबा ख्वाजा साहब की मजलिसें चुनिंदा मस्जिदों में है। ये सादत हमें हासिल है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ख्वाजा साहब का ज़िक्र कर रहे हैं। अल्लाह वालों का ज़िक्र इंद ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा, जहाँ नेक बंदों का ज़िक्र होता है वहाँ रहमत का नुज़ुल होता है। कुरान मजीद में अल्लाह ने अपने बरगज़ीदा बंदों का ज़िक्र फरमाया। सूरह कहफ में अल्लाह फरमाता है कि मूसा जाओ और हमारे एक बंदे से मुलाकात करो। वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने उसे इल्म लदुन्नी अता किया। वो कौन है? हज़रत खिज़र है, जिनके ताल्लुक़ से उम्मत का इत्तेफाक है कि वो वली है। वली से मुलाकात के लिए नबी जा रहे हैं। और कौन नबी है? नबी मूसा है। बेशक ज़माना हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कहता है आपको, लेकिन आपके नबूवत में इख्तिलाफ़ है। इत्तेफाक हज़रत खिज़र के ताल्लुक़ से कि आब हयात आपने पिया है, तो हर ज़माने में वो लोगों से मुलाकात करते हैं। जो भटक जाता है उसको राह हिदायत दिखाते हैं, असल हिदायत और रास्ता बतलाते हैं। तो इत्तेफाक ये है कि वली से मुलाकात के लिए जा रहे हैं नबी। तो क्या मालूम हुआ कि वली से मुलाकात करना नबी की सुन्नत है। और जहाँ मकाम वली हो वहाँ पे दुआ करना ये भी नबी की सुन्नत है। आप कहेंगे कि मौलाना बड़ी बात कह रहे हैं आप, गिरफ्त हो जाएंगी। तो बहुत मैं संभल कर बात कह रहा हूँ कि जहाँ वली है वहाँ नबी ने दुआ की। सूरह आल इमरान पारा नंबर 3, मस्जिद अक्सा से लगकर एक महराब है, जिस महराब में बीवी मरियम रहती है। नबी ज़करिया गए और बेमौसम फल बीवी मरियम के पास देखे। तो क्या फरमाया? या मरियम अन्न लकी हादा, मरियम तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई नहीं आता, ये फल कैसे? अन्न लकी हादा, ये तेरे लिए कैसे? मुफस्सिरीन जिक्र करते हैं कि वो फल बीबी मरियम के पास थे जो मार्केट में नहीं थे। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई कोई ज़रा जाकर आम लेकर आए, तो कहेंगे ये आम का ज़माना नहीं है। तो आम नहीं है। आम कब आएंगे? वो अप्रैल में होते हैं, मई में होते हैं, गर्मी के ज़माने में आम होते हैं। और आप उस ज़माने में अंगूर मांगे तो अंगूर नहीं होंगे। सख्त गर्मी के ज़माने में आप कहेंगे अप्रैल, मई और जून में स्ट्रॉबेरी लाइए, तो कहेंगे कि ठंडी के मौसम में महाबलेश्वर से स्ट्रॉबेरी उसकी काश्तकारी होती है। अब कहाँ से स्ट्रॉबेरी लाए? लेकिन ऐसे मौसम, जिस मौसम के फल ना हो और उस मौसम का फल ना हो,
اور پھل اس موسم میں نہیں آتے. وہ پھل بی بی مریم کے پاس نبی زکریا نے دیکھے تو کہا یا مریم ان لکی ھذا، قالت، تو مریم نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے پھل آئے. ہنالک دعا زکریا ربہ، قرآن کہتا ہے وہی پر، ہنالک آن اسپاٹ، وہی پر دعا زکریا ربہ، وہی حضرت زکریا نے دعا کی. ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ میں کافی عمر کا ہو گیا ہوں. وجعلنی شیبہ، میں سورہ آل عمران کو سورہ مریم سے میں جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، قرآن کو قرآن سے. سورہ مریم میں ذکر کرتے وجعلنی شیبہ، میں بوڑھا ہو گیا. یرثنی ویرث من آل یعقوب، نبی یعقوب اور میرے لیے کوئی وارث نہیں ہے میرا اب تک، میں بوڑھا ہو گیا اب تک مجھے وارث نہیں. انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو دعا قبول کرتا ہے. کیا کہا حضرت زکریا نے؟ ہم پوچھتے اے قرآن، اے مفسرین، اے مورخین بتاؤ، بی بی مریم جب وہاں محراب میں ہے اس وقت کیا اس سے پہلے حضرت زکریا نے اپنے لیے اولاد کی دعا نہیں کی ہوں گی؟ اچھا بات تو یہ ہے کہ آپ کتابیں پڑھ لیجئے، قرآن کی تفسیر دیکھ لیجئے، مسجد اقصیٰ کے امام ہیں حضرت زکریا. تو امام کیا اپنی اولاد کے لیے، خود کے لیے دعا نہیں کر رہا ہوگا، خود کی اولاد کے لیے؟ لیکن حضرت زکریا نے جان لیا کہ اس کم عمر میں اس ننھی سی صاحبزادی بی بی مریم کے لیے جب اللہ پاک بے موسم پھل دے سکتا ہے تو میری اس عمر میں مجھے اولاد کے پھل سے نہیں نواز سکتا. اور آپ نے بھی موقع پا لیا کہ یہی وہ دعا قبول ہوں گی. اب مجھے بتائیے، آپ نے یہ دعا کی، قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران کی، فنادتہ الملائکہ، فنادا وہی پر خوشخبری دی یا ندا دی فرشتے نے. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اور وہ کھڑے ہوئے تھے قریب میں محراب کے جس میں مریم تھی. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ بے شک اللہ یبشرک خوشخبری سناتا ہے تمہیں یحییٰ کی. قرآن کی اس آیت سے کتنے راز کھل گئے. کہ اب مجھے بتائیے بی بی مریم ولیہ ہے کہ کیا ہے؟ بے شک بڑے خاندان کی، حضرت عمران کی بیٹی ہے. آپ کے بیٹے نبی ہوئے، رسول ہوئے، لیکن مقام نبوت عورت کو نہیں ہوتا، مقام امامت بھی عورت کو نہیں ہے، مقام نبوت بھی عورت کو نہیں ہے. ہاں لیکن اماموں کی ماں ضرور ہے، نبیوں کی ماں ضرور ہے. پھر کیا کہیں گے بی بی مریم کو؟ بالاتفاق وہ اللہ کی ولی ہے. تو ایک ولی کے پاس نبی زکریا دعا کرتے گئے، اور دعا جیسے ہی کرتے گئے فرشتہ آتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ اے نبی اللہ زکریا، اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا مقام ولایت پر اگر کوئی نبی دعا کرے اللہ قبول کرتا ہے. اللہ پاک نے دعا قبول کی اور حضرت زکریا کو خوشخبری سنائی گئی. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم تمہیں خوشخبری دیتے یحییٰ کی، اور اس سے پہلے زمین پر کسی نے نام ہی نہیں رکھا، اس کا نام بھی ہم نے رکھا. لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اب بتائیے اس دور کی ولیہ ہے جو محراب میں جن کے لیے بے موسم پھل آتے ہو. امت محمد میں اگر کسی ولی کے پاس
کچھ اللہ کی طرف سے غیب سے کچھ آ جائے تو اس میں تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا مزے کی بات دیکھیے، اکثر جو لوگ جو بے اولاد ہوتے ہیں وہ اولاد کے لیے دعا خواجہ صاحب کے یہاں کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ بندہ نواز کے یہاں کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ بغداد جا کے دعا کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ اور بہت ساری چیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بے شک میں بھی امام ہوں، ملازمت پہ اپوائنٹمنٹ ہونے کے لیے میرے ایک دوست بغداد شریف گئے تھے اور انہوں نے دعا کی دی سرکار غوث پاک کے یہاں کہ سرکار اللہ سے کرم فرما لیجئے، دعا کر دیجئے۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ اسی سال ان کا بھی انٹرویو ہوا، میرا بھی انٹرویو ہوا، وہ بھی 20-30 لوگوں میں ان کا اپوائنٹمنٹ ہو گیا، تقرر ہوا، اور میرا 45 لوگوں میں میرا اپوائنٹمنٹ ہوا، سلیکشن ہوا ایک ہی سال میں۔ وہ میتھس کے لیے سلیکٹ کیے گئے، میں اردو سبجیکٹ کے لیے سلیکٹ کیا گیا۔ اب لوگ بولیں گے آپ شرک کر رہے ہیں۔ ارے بے وقوف، قرآن میں پڑھ، نبی زکریا مسجد اقصی کے امام ہے، دن رات دعا کر رہے ہیں، لیکن قبول وہاں ہوئی جب بی بی مریم بولے زندگی بھر میں نے اولاد کے لیے دعا کی، لیکن بس جیسے پیر سے آیا ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی، میں غیر سے آیا ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری سنائی، میں گلبرگہ سے آیا ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری سنائی، تو اب اس میں یہ کوئی یہ کہے گا شرک کی باتیں ہو رہی ہے روشن مسجد میں، کیا بیٹا بندہ نواز نے دیا، کہ بیٹا غریب نواز نے دیا، کہ بیٹا غوث پاک نے دیا؟ ارے نہیں دیا بابا، انہوں نے بیٹے نہیں دیے، اللہ سے دلوائے، اولاد اللہ سے دلوائے، جس طریقے سے سورہ مریم میں فرماتا ہے لِأَحْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، جبریل کہتے ہیں مریم سے اے مریم میں تجھے بیٹا دوں گا، اس کا مطلب یہ سکتے ہیں اللہ کے پاس سے آیا ہوں، بیٹا وہاں سے، لیکن میں دوں گا، میں تمہیں گفٹ کروں گا، احبا وحبا یہیبو، گفٹ کرنا، تحفہ دینا، ہدیہ دینا، لِأَحْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہیں ایک بیٹا عطا کروں گا، میں تمہیں ایک بیٹا گفٹ کروں گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جبریل۔ کہاں کہہ رہے ہیں؟ قرآن میں، سورہ مریم میں، رکو نمبر 3 میں، لِأَحْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، رکو نمبر 2 ہے، بی بی مریم سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک بیٹا گفٹ کروں گا۔ اسی لیے تو کہا تھا نا عیسیٰ روح اللہ، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، اللہ کی قدرت۔ ڈاکٹروں نے جسے بول دیا کہ اولاد ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی، امپاسبل۔ ابھی ہمارے خاندان میں ایک ہمارے جو رشتہ دار ہیں انہوں نے فون کیا کہ بھیا بہت مبارک ہو کہ فلاں فلاں بھائی کو بیٹا ہو گیا۔ بولا ہو اب تک اولاد نہیں تھی؟ کہا نہیں، 17 سال کے بعد اولاد ہوئی، تو دعا ہو گئی، کسی کو 6 سال میں، کسی کو 8 سال میں، کسی کو 10 سال میں۔ تو اس کا مطلب کیا غریب نواز دیے بیٹا؟ کیا بندہ نواز دیے؟ کلیئر کر لیجئے پوائنٹ۔ دعا کی قبولیت کا وقت تھا، آپ غریب نواز کی بارگاہ میں گئے، غریب نواز نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ جو آیا ہے وہ میرا غلام ہے، لیکن میں تو تیرا خاص ہوں نا۔ اچھا مزے کی بات ہے، حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کچھ بندے ایسے ہیں جو نوافل کے ذریعے اللہ کے اتنے قریب ہے کہ وہ جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ کو نہ دینے میں حیا آتی ہے کہ بندہ مانگ رہا ہے اور میں نہ دوں، تو وہ جو کہتے ہیں اللہ کر دیتا ہے، وہ جو بولتے ہیں اللہ سن لیتا ہے۔ تو آپ گئے کہ یا بندہ نواز دعا کیجئے اللہ سے کہ میرے لیے اگر ایسا ہو گیا تو میں یہاں غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، تو یہ نظر ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اللہ جانتا ہی نظروں کو۔
اور اس طریقے سے نظر درست ہے، کوئی غیر شرعی عمل نہیں ہے. اور کسی سے بھی پوچھ لیجیے آپ، خواجہ صاحب کو جو طاقت دی ہے اللہ نے دی ہے، بندہ نواز کو جو طاقت دی اللہ نے دی ہے، ان کی خود کی طاقت ان کی نہیں ہے، اللہ کی ہے. جبھی تو آپ کے آستانے پہ لکھا ہوا ہے، آپ جاتے ہیں نا، شاعر اللہ، ایسی بڑی تختی لگی ہوئی ہے. کیا لگی ہوئی ہے؟ ایک بڑی تختی لگی ہوئی ہے جو اکبری مسجد سے، شاہجہانی مسجد سے دکھتی ہے، وہ شاعر اللہ. یہ شاعر اللہ کیا ہے؟ لوگ اس پہ بھی فتویٰ دیتے. کیا فتویٰ دیتے؟ یہ اللہ کی نشانی ہے. خواجہ صاحب کے گنبد پہ لکھا ہوا ہے اللہ کی نشانی. گنبد کے نیچے وہ جو وال ہے، دیوار ہے، اس پہ بلیک میں جو گولڈن سے لکھا ہوا ہے، غالباً براس سے لکھا ہوا ہے بلیک پلیٹ پہ، شاعر اللہ، اللہ کی نشانی. اب قرآن میں پڑھتے ہیں، کیا ایسا بول سکتے کہ شاعر اللہ؟ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 2، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا مروہ یہ اللہ کی نشانی ہے. ہم پوچھتے ہیں مفسرین سے، مورخین سے، یہ صفا مروہ کیا ہے؟ صفا مروہ پہاڑی ہے، 2 پہاڑ ہیں، صفا مروہ. کیا بات ہے، اللہ کی نشانی کی ہو گئی. کہا نبی اسماعیل کی والدہ بی بی ہاجرہ اس میں دوڑی تھی، تو بی بی ہاجرہ کے قدم لگے ہیں، اس پہاڑ پر بی بی ہاجرہ کے قدم لگے، تو وہ اللہ کی نشانی. بی بی ہاجرہ اللہ کی ولی ہے، غریب نواز بھی اللہ کے ولی، وہاں قدم لگے تو اللہ کی نشانی. یہاں ولی خود آرام کر رہا ہے. میں بے ادبی نہیں کر رہا ہوں معاذ اللہ، لیکن بتائیے کر رہا ہوں برکت ہے کہ بی بی حاجرہ کے قدم لگ گئے تو صفا مروہ کی پہاڑی نشانی ہو گئی. یہاں ولی آرام کر رہا ہے، اس لیے وہ مزار اور مرقد بھی اللہ کی نشانی ہے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. آئیے سورہ حج پارہ نمبر 17 اللہ فرماتا ہے والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ. تم جو قربانی دیتے ہو بقرعید میں، عید الاضحیٰ میں جو قربانی دیتے ہو، وہ قربانی کا جانور اللہ کی نشانی ہے. والبدن، بدنہ کے معنی کیا ہے؟ یہ قربانی کا جانور، من شعائر اللہ کی نشانی ہے. اور پھر اللہ کیا فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی نشانیوں کو رسپیکٹ دیتا ہے، اللہ ان رسپیکٹ دینے والوں کے دلوں کو اپنے خوف کے لیے، پرہیزگاری کے لیے، تقوی کے لیے چن لیتا ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. تو بس ان دلوں کو اللہ نے اپنے تقوی کے لیے ان دلوں کو چن لیا. آئے ہائے، تو ہم نے اندازہ لگایا، اس لیے ہم جاتے مکے میں، مدینے میں چپل نہیں پہن رہے، ادب سے دیکھ رہے گنبد کے سامنے کیسے کھڑے. کبھی ہم قرآن کو کیسے لیتے ہم لوگ، کبھی ہمارا بچہ دیکھیے مکتب کو جاتا آتا ہے تو اس کے ایسا قرآن لگا رہتا ہے، کبھی پیٹھ پیچھے کرتا کیا ہو. لیکن بے ادب لوگ پیروں پہ قرآن رکھ رہے، ادھر قرآن رکھ لے رہے، پڑھتے پڑھتے سجدہ کر لے رہے، وہی منڈا گھسا دے رہے. ہاں عظمت نہیں، سرکار کے روزے کی طرف پیٹ کر دے رہے. اچھا کتنی حیرت کی بات ہے، آپ دیکھو وہاں کے وہ جو لال رومال والے ہیں نا، ایسا کرو گنبد کی طرف، حرام حرام، اور جیسی پیٹ کریں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے. ارے بے ادب. قرآن میں اللہ نے فرما دیا اے حبیب جو پیٹھ پھیر کے جانے والا ہے وہ بے ادب ہے. ہاں پیٹھ پھیر کے جانے والا ہے. اور آپ جانتے ہیں میرے آقا صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، عنوان میرا کچھ اور ہے لیکن بات کہاں سے کہاں نکل گئی.
صحابہ کے درمیان حضور بیٹھے ہوئے ایک شخص آیا اور کیا کہا پتہ ہے؟ اے محمد انصاف کیجیے لوگوں کے ساتھ۔ آقا نے فرمایا میں انصاف نہ کروں تو پھر کون انصاف کرے گا؟ اور پھر جاتے ہوئے کیسا گیا پتہ ہے؟ وہ پیٹ پھیر کے گیا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے ابھی معاملہ تمام کر دیں گے، اس کا کام تمام کر دیں گے۔ آقا نے فرمایا رہنے دو، میں دیکھ رہا ہوں اس کی نسل سے بے ادب لوگ پیدا ہوں گے۔ حضور کو پیٹ دکھا کر گیا، حدیث کے الفاظ ہے ایسا گیا، اور کیا فرمایا؟ عدل کرو۔ کچھ مال غنیمت حضور دے رہے تھے سب کو، تو کہا انصاف سے بانٹو۔ اوہ، جو زمانے میں امین اور صادق سے پکارے جاتے ہیں، غیر امین اور صادق سے کہتے لوگ، اور یہ کلمہ پڑھنے والا آ کے کہہ رہا ہے کہ محمد عدل سے بانٹو۔ تو آج بھی بہت دکھتے لوگ کلمے پڑھنے والے، لوگ بولتے ہم بہت نمازی ہیں، بہت یہ کرتے، لیکن جیسی نبی کی بات ہے اللہ اکبر۔ ایک بہت بڑا ابھی بہت دعا چل رہی تھی، بہت اجتماع ہو رہے تھے الگ الگ ضلعوں میں، بہت بڑے بڑے اجتماع ہوئے کہ نہیں؟ یا اجتماع ہو رہا، وہاں اجتماع ہو رہا، لوگ دعا میں بھاگ رہے، دعا ہے، دعا ہے، پہنچنے کا ہے۔ وہاں دعا کیا ہو رہی بتائے؟ اے اللہ، معاذ اللہ کیا دعا ہو رہی؟ میں نے کسی کو بھیجا نہیں، میں یہ ذہن نہیں رکھتا ہوں، لیکن بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو ماحول کیا بن چکا ہے۔ اے اللہ تیرے در پہ کوئی فاحشہ بھی آئے تو تو اس کو معاف کر دیتا ہے، کوئی زانی بھی آ جائے تو تو معاف کرتا ہے۔ اے اللہ ہم پر رحم کر دے، ہم تیرے نبی کے بھائی ہیں۔ میں سنا دوں گا کلپ، ہم تیرے نبی کے بھائی ہیں۔ ہم ارے بے وقوف، دور رسالت میں جو بھائی تھے انہوں نے رشتہ لگایا نہیں سرکار سے، اور تو بول رہا آج ہم نبی کے بھائی ہیں۔ اجتماع کی ریکارڈنگ سنا دوں گا آپ کو کہ ڈائریکٹ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ مولوی یا کوئی وہ جو تھا مبلغ کہہ رہا ہے کہ ہم تیرے نبی کے بھائی ہیں، معاف کر دے۔ لا حول ولا قوت۔ غوث پاک کہتے ہیں کہ جو صحابی ہے حضور کا ادنا صحابی، وہ جس گھوڑے پر بیٹھے ہیں اس گھوڑے کے ٹاپ سے جو دھول اڑتی ہے عبد القادر وہ بھی نہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ پیران پیر۔ اللہ اکبر۔ تو ادب بہت بڑی چیز ہے صاحب، اس لیے ادب کیجئے۔ اللہ پاک کا عظیم احسان، اللہ نے یہ انرجی جو ہے نا ادب کی، جو ایک خاصیت، یہ عاجزی انکساری، اللہ نے اہل سنت کو عطا کی، قسم سے اہل سنت کو عطا کی۔ ہم اپنا احرام بھی لیتے نا، تو احرام پہن کے بھی آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ احرام ہم اس کو ادب سے اٹھا کے رکھتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا، کونڈوا کے ایک علاقے میں لیڈیز کا ایک ٹریننگ چل رہی ہے کیمپ، اس میں خاتون نے پوچھی کہ وہ احرام ہے، احرام کا کیا کرنا؟ وہ ہم حج سے آئے تو پتہ ہے وہ جو اسپیکر خاتون تھی اس نے کہا کچھ نہیں، وہ کچن میں رکھ لو پیر پوچھنے کے واسطے، یہ پورا کچن ہی پوچھ سکتے۔ وہ خاتون ہمارے ساتھ کلیگ ہے، انہوں نے کہا کہ اس کے بعد سے ہم نے ویسے اجتماع میں جانا چھوڑ دیا۔ ارے آپ پوچھے حجاج کرام ہمارے ساتھ بھی حاجی صاحبان تھے، وہ کہتے ہم اس احرام کو اپنا کفن بنا لیں گے۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں منی عرفات مزدلفہ میں حاضر ہوئے تھے، مرنے کے بعد اسی احرام میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اور وہ بے ادب کہتے ہیں پوچھا مار لو۔ تو ایسی بے ادبی اللہ معاف کرے۔ کچھ لوگ ایسے بھی جاتے ہیں اجمیر میں، اور اجمیر میں جاتے کہ وہ ایک شہزادے تھے غوث پاک کی، وہ بڑی اچھی بات کہتے تھے، سنیے حاجی صاحب بھی سنیے، وہ بڑی اچھی بات کہتے۔ ایک شخص نے کہ عجیب قسم کے لوگ ہوتے، ٹپیکل لوگ اجمیر میں، خواجہ تجھ سے 100 کا سوال ہے۔ ایک بار بولے، 2 بار بولے، 3 بار بولے، ایک آدمی جو نا آگے سے کیا ہے 2-3 بار دیکھا، وہی خواجہ صاحب تجھ سے 100 کا سوال ہے۔ وہ گھما، ارے تیرے خواجہ کیا دیں گے؟ میں دیتا تجھے 100 روپے۔
اس نے کیا کیا؟ 100 روپے نکال کے دیا. اس نے کہا واہ دشمنوں کے جیبوں پہ بھی تیرا قبضہ. کس کی جیب سے نکال کے دلوا دیا مجھے؟ تو عاشق تو یہ ہوتا ہے نا، اور بے ادب یہ ہوتا ہے وہ دیکھ نہیں آ رہا، ارے کیا عورتیں تھی، ارے بہت ایسا ہو رہا تھا، اور وہاں پہ کیا ہے یہ ہو رہا تھا. ارے بے وقوف، ذرا جا کے وہ بھی تو دیکھ. حجر اسود کے بوسے میں کتنے، کوئی حکومت منع کرتی کہ بھائی حجر اسود کے بوسے کے اندر عورتیں بھی بیچ میں آ رہی ہے؟ کسی کا کوئی دھیان نہیں ہے بھائی، سب اپنے اپنے اس میں لگے ہوئے. تب نہیں منہ کھلتا. سب تھے بولے کنکری مارنے میں دھکا لگ گیا ہوگا. نہیں، اس کو دھکا کا لگتا ہے، اجمیر میں دھکا لگ رہا ہے اس کو. تو کیا یہ بغض ہے اللہ والوں سے، بے ادبی. تو سرکار غریب نواز، اللہ پاک اس در سے ہمیں فیض جاری رکھے. خواجہ صاحب کے خلفاء کا آج عنوان تھا. پہلے خواجہ صاحب کے پیر کون ہیں، ان کے پیر کون ہیں، میں ایک تحریر ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں. مجھے معاف کیجئے، میرا عنوان آج کا یہ نہیں تھا، لیکن بات چونکہ نکل پڑی ہے. سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی ہیں. ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ حاجی شریف زندانی ہے. ان کے پیر حضرت خواجہ مودود چشتی ہے. ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ ابو یوسف چشتی ہے. ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ ابو محمد بن ابی احمد چشتی ہے. ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ ابو احمد عبدال چشتی ہے. ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی ہے. انہی سے چشتی نام چلا ہے. ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ شمشاد علی دنوری ہے. ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ امین الدین ابو حبیرہ البصری ہے. ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ سدید الدین حذیفہ مرعشی ہے. ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ ابراہیم ادہم بلخی ہے. اور ان کے پیر صاحب حضرت خواجہ ابو الفیض فضیل بن ایاز ہے. ان کے پیر صاحب حضرت خواجہ ابو الفضل عبد الواحد بن زید ہے. اور ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ حسن بصری ہے. اور ان کے پیر و مرشد مولا علی ہے. اور مولا علی نے جو کچھ بھی پایا ہے وہ سرکار سے پایا ہے. امام الانبیاء امام الرسول. جتنے بھی اشرفی ہے، جتنے بھی چشتی ہے، جتنے بھی بندہ نوازی ہے، جتنے بھی صابری ہے، اور جتنے بھی جو ہے نظامی ہے، یہ سب کا سلسلہ یہی ہے. خواجہ صلاح الدین غاری سرکار، خواجہ شمشاد حسین غافر مدنی، حضرت قمر علی درویش، خواجہ حسام الدین قتال زنجانی، یہ سب جا کے نظام الدین اولیاء سے ہوتا. وہ میں نے جتنے بزرگوں کا نام لیا، یہ سب سلسلے میں یہ بزرگان دین ہیں. اب سرکار غریب نواز کے خلفاء کون کون ہیں وہ دیکھ لیجئے. حضرت خواجہ فخر الدین چشتی سروار شریف، یہ خلیفہ ہے، سرکار کے شہزادے بھی ہے. حضرت خواجہ صوفی حمید الدین ناگوری، ناگور میں جو آرام کر رہے خواجہ صاحب کے خلیفہ ہے. حضرت خواجہ قاضی حمید الدین ناگوری دہلی میں آرام فرما ہے، یہ سرکار غریب نواز کے خلیفہ ہے. حضرت خواجہ برہان الدین اجمیر میں ہیں، وہ بھی خلیفہ ہے. حضرت خواجہ احمد اجمیر، حضرت خواجہ محسن، حضرت خواجہ سلیمان غازی، خواجہ عبداللہ جوگی جیپال، خواجہ صدر الدین کرمانی، یہ سب جو ہے خواجہ محمد ترک فارنتونی، اور خواجہ شیخ علی سنجری، یہ سب سرکار. حضرت خواجہ یادگار سبزہ واری، خواجہ منن شیخ مدحی، یہ سب جو ہے خواجہ صاحب کے کئی خلفاء ہے. سرکار غریب نواز جہاں جہاں بھی سفر کیے، آپ نے خلافت دی اور وہیں پہ خلیفہ رہے اور انہوں نے دین کی خدمت کی. کچھ ادھر بھی رہ گئے، سبزہ وار میں رہے، اصفہان میں رہے، ایران میں رہے، تو کچھ خلافت دی آپ نے اور وہاں خلافت دے کر آپ چل نکلے. تو یہ خواجہ صاحب کے خلفاء ہے. خواجہ صاحب کے خلفاء کو دیکھنا ہو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھو، اللہ اکبر، بابا فرید کو دیکھو، خواجہ نظام الدین اولیاء. ایک ایک خواجہ صاحب نے ایسے ایسے شمع اور ایسے ایسے مینار دیے اسلام کو کہ اللہ اکبر. اچھا، خواجہ صاحب کے خلیفہ خواجہ قطب الدین بابا فرید الدین، ان کے خلیفہ خواجہ نظام الدین اولیاء، بابا برہان الدین، سرکار منتجب الدین زرزری زربخش دولہ، خواجہ شیخ صلاح الدین. کیا دین کی خدمت ہے ان کی، بتائیے نا. تو خواجہ صاحب نے اپنی نگاہوں سے ایسے ہیرے دیے ہم کو، اللہ اکبر. وہ سلسلہ چشتی کا فیضان ہے.
اللہ پاک اس فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اللہ والوں کا ادب نصیب فرمائے، اور یہ جو ہم نے تذکرہ کیا ہے اس تذکرے میں کوئی غلطی ہو اللہ معاف فرما دے، اس ذکر کو قبول فرما اور ہمارے عقیدے کو مضبوط فرما دے، اللہ والوں سے نسبت کو مضبوط فرما دے، ہے نا، بے ادبی اور بدعقیدگی کا دور ہے، اس سے دور رہ کر ان اللہ والوں سے مضبوطی قائم رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔